المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين نويت سنة الاعتكاف. پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے مصطفیٰ شب عاشوراء کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، برکتیں ہیں، انوار و تجلیات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غلاموں کو تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، اور رسول اکرم علیہ السلام نے ہمیں فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ تم اگر اتنے درود پاک پڑھو گے تو یہ برکتیں حاصل ہوں گی، اگر تم اتنے درود پاک پڑھو گے تو تم کو وہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو لہٰذا ہمارے علماء کرام ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے والے ہو جائیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہے، رسول اکرم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک کے گجرے پیش کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، اور جو بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے گا، اور جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ تو پتہ یہ چلا پیارے بھائیوں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ منافقت کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا کی بھلائیاں اور برکتیں اور بے شمار انعام و کرامات سے نوازتا ہے۔ لہٰذا ہم سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں، اپنی عادت بنائیں، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں، جس طریقے سے صحابہ کرام ہو گئے، بزرگان دین ہو گئے، اولیاء کاملین ہو گئے، اللہ کے نیک بندے ہو گئے، برگزیدہ بندے ہو گئے، وہ کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنے والے ہوا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ جب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یعنی کہ ہم کو جب ہمارے بچے دیکھیں گے، ہماری اولادیں ہم کو جب درود پاک پڑھتا ہوا دیکھیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی ذہن بنے گا، ان کا بھی مائنڈ بنے گا، وہ بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم کہ اس نے ہم کو ماہ رمضان کے قریب کر دیا۔ اب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو کل پیر ہے اور کل چاند نظر آ سکتا ہے، ورنہ انشاءاللہ منگل کو تو نظر آ ہی جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم کو ماہ رمضان کا مہینہ
سال میں ایک بار عطا فرمایا، یہ بہت بڑا کرم ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت مصطفیٰ کو عذاب دینا مقصود ہوتا، عذاب کرنا مقصود ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز امت مصطفیٰ کو، مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ چاہتا ہی نہیں کہ امت مصطفیٰ کو عذاب دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ امت مصطفیٰ کو دوزخ میں ڈالا جائے، آگ میں جلایا جائے، وہ نہیں چاہتا۔ اس لیے نہیں چاہتا کہ اس نے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا۔ رمضان کا مہینہ عطا فرمانے سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہی نہیں، کیونکہ علی المرتضیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر امت مصطفیٰ کو عذاب کرنا مقصود ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو رمضان کا مہینہ ہرگز عطا نہ فرمایا جاتا۔ اب لہٰذا رمضان کا مہینہ ہم کو عطا ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا، وہ ہم کو اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل فرمانا چاہتا ہے، وہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعام اور اکرامات سے جنت کے اندر اور اس کی برکتوں سے ہم کو نوازنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ رمضان کے آنے کا استقبال کریں اور خوشیاں منائیں، اور لوگوں کو اس کی دعوت، اس کی مبارکباد دیں کہ ماشاءاللہ بھائی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ مبارکباد دی جائے کہ اے میرے بھائی، اے میری بہنہ، اے میرے بھیا، اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے دوستوں یاروں، اے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، تم کو مبارک ہو کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس طریقے سے مبارکباد دی جائے، لوگوں کو مبارکباد دیں، لوگوں کو خوشخبری دیں کہ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہمان آنے والا ہے ہمارے پاس، ہمارے درمیان۔ تو ہم سبوں کو خوش ہونا چاہیے، ہم سبوں کو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض مسلمان ایسے ہیں کہ رمضان کے آنے پر وہ خوشی نہیں مناتے، وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو روزے تو ہم کو ویسے ہی نہیں رکھنا آئے گا، تو اب یہ کہ چھپ کر کھانا پڑ جائے گا۔ یہ چھپ کر کھانے کا جو مسئلہ ہے نا، ان کو تکلیف دہ ہوتا ہے گا ان کے لیے۔ تو لہٰذا یارو، جو لوگ رمضان کا مہینہ پاتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، وہ بہت بڑے مجرم بندے ہیں، بڑے گناہگار بندے ہیں، بدقسمت لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں، جو رمضان کے مہینے کا تقدس کو پامال کرتے ہیں اور اس کا احترام نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس مہمان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گناہگار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر بڑا سخت عذاب مقرر رکھا ہے گا۔ تو لہٰذا جو مسلمان اس رمضان کے مہینے کو پائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر اس کا روزہ رکھیں، اس کا ادب کریں، احترام کریں، تراویح پڑھیں، رمضان کی یعنی کہ رمضان کے مہینے کی پوری نمازیں پڑھیں اور دیگر تلاوت قرآن کریں، دیگر نیکیاں کریں، اچھے کام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کا فیض عطا فرمائے اور رمضان قیامت کے روز ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ تو پیارے پیارے بھائیو، ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جو کہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، وہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے۔ پیارے بھائیو، جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں رمضان کے آنے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو مبارکباد پیش کی ہے، یعنی کہ جو بندہ رمضان کے آنے کی خوشیاں مناتا ہے، رمضان کے آنے کی مبارک باتیں دیتا ہے، تو رسول اکرم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے آنے کی خوشی مناتا ہے، جشن مناتا ہے رمضان کے آنے کا، یعنی کہ خوشیاں مناتا ہے گا، تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے گا۔ بتائیے آپ، یعنی کہ آپ صرف رمضان کے آنے کا جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات کو، آپ کے جسم کو، آپ کے بدن کو جہنم کی آگ پر حرام فرما رہا ہے گا۔ تو لہٰذا ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ رمضان کے آنے کا جشن منائیں، خوشیاں منائیں، لوگوں کو مبارکباد دیں۔ ایک غلط یعنی کہ میسج لوگوں میں یہ جو مشہور ہوتا ہے گا، لوگوں کے درمیان یہ میسج ایک عام سا ہے گا۔ آپ نے میسج یہ پڑھا ہوگا کہ لوگوں کی طرف سے ایک میسج آتا ہے، وہ یہ آتا ہے
کہ جس نے رجب یا شعبان یا رمضان کے مہینے کی آمد کی خوشخبری دی کسی کو، تو اس پر یعنی کہ کسی بھی مہینے کے آنے کی مبارکباد دی، جیسے کہ رجب کا مہینہ آ گیا یا کوئی اور مہینہ آ گیا تو مبارکباد کسی نے اس کی دی، تو مشہور یہی ہے گا لوگوں کے اندر کہ مطلب یہ کہ وہ دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے گا۔ تو خیر یہ جو حدیث ہے یہ تو خیر من گھڑت بات ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بھی مہینہ آتا ہے، اسلامی مہینہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یعنی کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا یا کوئی اور متبرک مہینہ آ جاتا ہے تو لوگ یعنی کہ وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ میسج کر رہے ہوتے ہیں، فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے ربیع الاول کی آنے کی خوشی منائی یا اس کے آنے کی مطلب یہ کہ لوگوں کو مبارکباد دی تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ایسی مطلب کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ صرف رمضان کے مہینے کے بارے میں رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو رمضان کے آنے کی خوشی مناتا ہے، منانے کے اوپر سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو رمضان کے آنے کی خوشی مناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے گا۔ تو لہٰذا ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ خوشیاں منائیں رمضان کی آنے کی۔ اب جہنم کی آگ اس بندے پر حرام کی جاتی ہے جو رمضان کے آنے کی خوشی تو منا رہا ہے لیکن وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ تراویح بھی پڑھ رہا ہے، وہ تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے اور وہ رمضان کے تقدس کا خیال بھی کر رہا ہے، وہ رمضان کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے اور ایسے لوگوں کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کیا جاتا ہے۔ صرف یعنی کہ خوشی منانا، اسی پر اکتفا کرنا کہ اب یہ سمجھو میں یہ سمجھوں کہ ہم نے اس کا یعنی کہ ہم نے خوشی منائی تو اب یعنی کہ ہماری ذات پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، یعنی کہ آپ اس فضیلت کو پانے کے لیے آپ کو رمضان کے روزے بھی رکھنے ہوں گے، آپ کو تراویح بھی پڑھنی ہوں گی، آپ کو پانچوں نمازیں پڑھنی بھی ہوں گی، یعنی کہ ہر اچھا کام کرنا ہوگا اور رمضان کے مہینے میں خصوصاً گناہوں سے بچنا ہوگا، تب آپ کو یہ فضیلت ملے گی کہ آپ نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی تھی۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو رمضان کے جانے کا غم کرتا ہے، اس کے لیے مغفرت ہے گی، یعنی کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گے۔ اب یہ فضیلت بھی اسی کو ملے گی کہ جو رمضان کو پائے اور روزے رکھے، تراویح پڑھے، قرآن پڑھے، نمازیں پڑھے، سخاوت اختیار کرے، اچھے کام کرے، حسن اخلاق اختیار کرے، ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچائے، اور اب جب رمضان جانے لگے تو وہ غمزدہ ہو جائے تو پھر یعنی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے مسلمان لوگ پائے جاتے ہیں بدقسمتی سے کہ وہ رمضان کے آنے کی، جیسے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی اور جانے کا غم کیا اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے لیے جہنم سے آزادی ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کی جو حالت دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رمضان کے آنے پر وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، جانے پر وہ خوشی مناتے ہیں گے۔ الٹا حساب کتاب چل رہا ہے گا۔ رسول اللہ تو فرمانے کہ جو رمضان کے آنے کی خوشی منائے، جانے کا غم کرے، اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جہنم سے آزادی ہے۔ لیکن یہاں پر الٹا حساب کتاب ہے۔ مسلمان لوگ جو ہیں گے وہ آج کے جو مسلمان ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض مسلمان ایسے ہیں گے کہ وہ رمضان کے آنے کا غم کرتے ہیں گے، جانے کی خوشی کرتے ہیں گے کہ یار رمضان آ رہا ہے، اب یعنی کہ ہم علل اعلان کھا پی نہیں سکیں گے، علل اعلان کوئی گناہ نہیں کر سکیں گے، علل اعلان کوئی نافرمانی نہیں کر سکیں گے، علل اعلان جو ہم لوگ اس قدر ہلا گلا کرتے ہیں، دھما چوکڑی کا بازار گرم کرتے ہیں، دھیگا بستی کا بازار گرم کرتے ہیں، یہ کر نہ سکیں گے۔ اس لیے یعنی کہ میرے پیارے بھائیوں وہ بندہ غمزدہ ہو جاتا ہے کہ رمضان کیوں آ رہا ہے، کس لیے آ رہا ہے یار، یہ مہینہ کیوں ہے یار ہماری زندگی کے اندر، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی کہ وہ اس مہینے کو استغفر اللہ وہ اس مہینے سے ناراض ہوتے ہیں بعض مسلمان۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا محترم اور متبرک مہینہ ہے گا، ہمیں تو اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ یہ تو بخشش کا سامان لے کر آ رہا ہے ہماری طرف،
ہمیں تو احترام کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے، اور اس کو پانے کے بعد ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو راضی کریں، رمضان کے مہینے کو راضی کر کے ہم یہاں سے اس کو الوداع کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کی حالت اس قدر ناگفتہ بے ہو گئی ہے کہ اب ان کو کیا سمجھایا جائے، کیا بتایا جائے۔ حالانکہ وہ روٹی کھاتے ہیں، مٹی تھوڑی کھاتے ہیں، وہ گھاس نہیں کھاتے، وہ روٹی کھاتے ہیں گے۔ ان کو پاس اتنا عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو گویا کہ ایک انعام عطا فرمایا ہے، ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا، نعمت عطا فرمائی ہے۔ لیکن افسوس کے مطلب یہ کہ مسلمان جو نا آج کے دور کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اس کا ادب احترام نہیں کرتے، علل اعلان کھا پی رہے ہوتے ہیں، علل اعلان گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، داڑیاں منڈا رہے ہوتے ہیں، کلین شیو ہو رہے ہوتے ہیں گے۔ یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، رمضان کے مہینے کے اندر جس طرح نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب کا انبار بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا بھی حساب کتاب ہے گا۔ جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک نافرمانی کرتا ہے، یا کوئی ایک بے حیائی کرتا ہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کی اس کی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہم لوگ ایک گناہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم 1000 بھی گناہ نہیں کرتے، ہم تو مطلب 1 لاکھ بھی نہیں، پتہ نہیں کتنے کروڑ گناہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی رہے گی؟ نہیں رہے گی، بلکہ گناہوں کا انبار رہ جائے گا۔ تو لہذا میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو ڈراؤ، خوف خدا دل میں رکھو اپنے، اور اللہ نے جو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں افسوس کے ساتھ ہیں، وہ 2-4 روزے رکھ لیں گے شروع میں، اس کے بعد وہی ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اٹھا پٹاخ لگانا، دما چکڑی کا بازار گرم کرنا، گناہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فڈا فساد کرنا، خون ریزی کرنا، مسلمانوں کی غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، نہ جانے وہ کس قدر یعنی کہ میرے بھائیوں گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ ہمارے صحابہ اکرام اس طرح نہیں کرتے تھے، ہمارے صحابہ اکرام تو رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق اس رمضان کے مہینے کو گزارا کرتے تھے، اور وہ اس رمضان کے مہینے کا ادب احترام کرتے تھے، اور ان کو حقیقی طور پر ان کو معلوم تھا کہ رمضان ہے کیا، رمضان کی عظمت کیا ہے، رمضان کی شان کیا ہے، رمضان کی قدر و منزلت کیا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، پیارے مصطفیٰ کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے۔ حالانکہ تربیت اور تعلیم جو ہے رسول اللہ کی تعلیمات ہم تک بھی پہنچی ہوئی ہے گی، لیکن ہم لوگ بے عمل لوگ ہیں، ہم لوگ رمضان کا ادب کرنے والے تھوڑی ہیں گے۔ آپ دیکھیے گا رمضان کا مہینہ آئے گا، 2-4 روزے رکھے جائیں گے، 2-4 دن آپ کو وہ مسجدوں میں نظر بھی آئیں گے، 5 نمازوں میں نظر بھی آئیں گے، اس کے بعد جب 2-4 دن گزر جائیں گے تو رمضان پرانا ہو جائے گا، رمضان پرانا ہو جائے گا، جس طرح جنوری اور فروری ہوتا ہے گا، اس طرح رمضان کا مہینہ بھی ہو جائے گا۔ اور پھر یعنی کہ وہ بس جمعہ روزہ رکھیں گے یا اتوار روزہ رکھیں گے وہ، اور جمعہ نماز بھی پڑھیں گے، اتوار نماز بھی پڑھیں گے وہ۔ رمضان کے مہینے میں میرے پیارے بھائیوں کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ روزہ اگر رکھ لیتے تو نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ حساب کتاب الٹا ہے مسلمانوں کا آج کے دور کے اندر۔ ارے بھائی رمضان کے مہینے کے اندر بھی نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ بھی فرض ہے، جس طرح آپ نے روزہ رکھا ہے اس طرح نماز بھی پڑھنی ہے آپ کو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے یا آپ نے خود چھوڑ دیا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو رمضان کی نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ نماز تو عام دنوں میں بھی فرض ہے، مگر رمضان کے اندر اگر آپ چھوڑیں گے تو اور گناہ پر گناہ آئے گا، بہت بڑا عظیم گناہ آئے گا رمضان کے مہینے میں نماز چھوڑ دینا۔ اب اندازہ لگائیے میرے پیارے بھائیوں، تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ رمضان کی آنے کا استقبال کریں، اچھا استقبال کریں، اور لوگوں کو اس کی مبارکبادیں دیں کہ ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اور ہمت سے کام لینا ہے گا، اور ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے گا کہ ہمیں پورے روزے رکھنے ہیں اس کے،
اپنا مائنڈ بنانا ہے. بعض لوگ یعنی کہ تھوڑا سا نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، بخار چڑھ جائے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے، بھائی ان کے پاس ایک گویا کہ اجازت مل گئی ان کو روزہ چھوڑنے کی، وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا بھائی روزہ تم نے کیوں چھوڑ دیا آج کا؟ یار کھانسی ہو رہی تھی، یا نزلہ ہو رہا تھا، یا زکام ہو رہا تھا، یا طبیعت ذرا سی ناساز تھی، بخار تھا. واہ بھائی واہ، تم نے روزہ چھوڑ دیا، یا کیسے مسلمان ہو تم؟ تمہارا ایمان کیسا ہے گا؟ واہ بھائی واہ، تمہارے ایمان کے اندر یعنی کہ وہ تمہارے ایمان کے اندر وہ پختگی ہی نہیں ہے کہ تم نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، لیکن تم نزلے میں، زکام میں، کھانسی میں، بخار میں، اور تمہاری طبیعت خراب ہے اس میں تم سارے کام کر رہے ہوگے. شاپ کھول رہے ہو، کام پر جا رہے ہو، کمپنی جا رہے ہو، کارخانے جا رہے ہو، دفتر جا رہے ہو، سارے کام کر رہے ہوگے. صرف افسوس کی بات یہ کہ تم نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا. بس سارے کام کر رہے ہو مگر یہ کہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا. شرم کرنا چاہیے مسلمانوں کو. کتنے مسلمان ایسے کہ وہ روزہ چھوڑ دیتے تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے. میں تو میرے پیارے بھائیو آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنا ایسا مائنڈ بنائیے کہ میں رمضان میں بھلے مر جاؤں مگر رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا. میں ایسا ذہن بنائیے. حالانکہ شریعت کے اندر رخصت ہے، اجازت ہے کہ اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو جائے کہ بندہ مرنے والا ہے تو اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دی گئی ہے گی. لیکن میں ایک ذہن بنا رہا ہوں آپ کا کہ جو رمضان میں اگر بیمار ہو جائے، میں یہ آپ کا ذہن بنا رہا ہوں بھلے مر جاؤ میرے بھائیوں رمضان کے مہینے کے اندر. یہ سعادت کی بات ہے. رمضان کے مہینے میں جس کو موت آ جائے یہ سعادت کی بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں انتقال کر جاتا ہے قیامت تک اس کو رمضان کے روزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے گا. بتائیے آپ، قیامت تک رمضان کے روزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے گا. تو مر جانا فائدہ مند ہوا یا زندہ رہنا فائدہ مند ہوا؟ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پھر مر جانا فائدہ مند ہوا. پھر تو اللہ کا یہ مہمان میرے بھائیوں آپ کو مغفرت دلانے کے لیے آیا ہے، جنت دلانے کے لیے آیا ہے، اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہے، اللہ کا قرب دلانے کے لیے آیا ہے. لیکن آج کے دور میں مسلمان میرے پیارے بھائیوں وہ مسلمان نہیں رہے. آج کے دور کے مسلمان بے حیائی کرنے والے، غریانیاں کرنے والے، فوج گوئی سے کام لینے والے، گالیاں بکنے والے، جھوٹ بولنے والے، مسلمانوں کی عزت اچھالنے والے، آبرو ریزی کرنے والے آج کے دور کے مسلمان. کاش ہم لوگ سچے مسلمان ہو جائیں، کاش ہم لوگ اچھے مسلمان ہو جائیں. پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے. ہم سبوں کو خوشی منانا چاہیے. ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے رگو پائے کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر یہ خوشی پیدا ہو جائے کہ ان قریب رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے. ہم لوگ سحریاں کریں گے، ہم افطاریاں کریں گے، ہم دعائیں کریں گے، مناجات کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، آنسوؤں کی برسات کریں گے، اللہ کو منانے کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. ایسا مائنڈ بنائیے. سحری میں خود بھی اٹھیں گے، دوسروں کو بھی اٹھائیں گے، غریب مسلمانوں کی مدد کریں گے، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے، عطیات دیں گے، خدمت کریں گے، امداد کریں گے، صدقات دیں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور اپنے ماحول کو ایک اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے. لوگوں کو ترغیب دلائیں گے رمضان کے روزے رکھنے کی. یارو میرے پیارے بھائیوں، خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی اب ہمیں تھوڑے ہی وقت کے بعد ایسا مقدس مہینہ، ایسا سردار مہینہ، ایسا شان والا مہینہ عطا فرمانے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ نے شب قدر عطا فرمائی ہے. اتنا بھاری بھرکم نیکیوں کے حوالے سے، نیکیوں کے انبار کے حوالے سے وہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا جانے والا ہے. جس طرح میرے بھائیوں جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، جس طرح پیارے مصطفیٰ سارے نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، جس طرح پیارے مصطفیٰ کی امت اور امتوں کی سردار امت ہے، اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ
یہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، سردار مہینہ ہے۔ جو اس کا احترام کرے گا، ادب کرے گا، تعظیم کرے گا، یقیناً وہ بخشا جائے گا، بخشا جائے گا۔ وہ آپ نے مجوسی کے بارے میں تو سنا ہوگا، ہمارے علماء کرام اکثر بیشتر اس بات کو بیان کرتے ہیں، غیرت دلانے کے لیے بیان کرتے ہیں، احساس دلانے کے لیے بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام اور مبلغین بیان کرتے ہیں گے۔ اس مجوسی کے بارے میں، ایک مجوسی تھا، وہ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے بچے کے ساتھ وہ بازار میں چلا گیا، مسلمانوں کے بازار میں چلا گیا رمضان کے مہینے میں۔ اس بچے نے رمضان کے مہینے میں بازار میں کھانا پینا شروع کر دیا۔ اب جب مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں یہ کھا رہے گا، تو اس مجوسی کو بڑا غصہ آیا، شدت کے ساتھ غصہ آیا کہ یہ مسلمانوں کے بازار میں رمضان کے مہینے میں کھا رہا ہے، علل اعلان، اس کو شرم نہیں آ رہی کہ مسلمان کا یہ متبرک مہینہ آئے گا؟ تو اس مجوسی کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، اور وہ بیٹا کہنے لگا، تل ملا گیا وہ تو، ابا کیوں مارا میرے کو تھپڑ؟ اس لیے مارا کہ تو رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں تو علل اعلان کھا رہا ہے گا، شرم نہیں آ رہی؟ تو وہ بیٹا کہنے لگا مجوسی کا کہ ابا آپ بھی تو کھاتے ہو، آپ بھی تو کھاتے ہو۔ تو کہنے لگا وہ مجوسی کہ ہاں میں کھاتا ہوں، مگر گھر میں کھاتا ہوں، سب کے سامنے علل اعلان نہیں کھاتا، اور میں اس رمضان کے مسلمانوں کے اس مہینے کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، سب کے سامنے نہیں کھاتا میں۔ تو جب اس کا انتقال ہوا نا مجوسی کا، اس کو جنت میں دیکھا، جنت میں دیکھا اس کو کہ وہ جنت کے اندر ہے۔ وہ خواب دیکھنے والے مسلمان نے پوچھا، بھائی تو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ آتش پرست پر، غیر مسلموں پر جنت تو حرام ہے، تو جنت میں کیسے آ گیا آئے گا؟ اور وہ مجوسی کہنے لگا، آتش پرست کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے میں نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا تھا، کیونکہ وہ علل اعلان کھا پی رہا تھا۔ وہ یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، یہ ادا، یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت مجھ کو ایمان عطا فرما دیا، اسلام عطا کر دیا، اور مرنے کے بعد جنت عطا فرما دی۔ دیکھا میرے بھائیو، یہ غیرت ہے مسلمانوں کو دلانے کے لیے۔ ان مسلمانوں کو جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، غیرت کرنا چاہیے، جو اس کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ان مسلمانوں کو غیرت دلانا مقصود ہے علماء کرام کو۔ بے شمار مسلمان آپ کو ملیں گے، آپ دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا، خود دیکھیے گا، آپ سروے کیجئے گا، اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا ملے گا۔ آپ کو 2-4 دن کے بعد دیکھیے گا، رمضان جب آ جائے گا، 2-4 دن گزر جائیں گے، آپ دیکھیے گا کہ کتنے مسلمان آپ کو کھاتے ہوئے، بریانی کھاتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، یہ کھاتے ہوئے، وہ کھاتے ہوئے، گٹکا، مین پوڑی، پان چھالیا اور یہ سب کھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ دیکھیے گا آپ، اگر میری بات غلط ہے تو آپ مجھ کو بعد میں کہیے گا ضرور، لیکن میری بات آپ کو صحیح ثابت ہوگی۔ لیکن دعا یہ کریں گے کہ اللہ کرے یہ صحیح ثابت نہ ہو تو اچھی بات ہے، سارے مسلمان روزہ رکھیں ہی اچھی بات ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں اس مہینے کا ادب کرنا ہے، بہت احترام کرنا ہے، بہت عزت کرنی ہے، بہت عزت کرنی ہے۔ کوئی ایسا لفڑا کھڑا نہیں کرنا ہے، نہ کوئی غصہ کرنا ہے، نہ کوئی چڑچڑا پن اپنے اندر لے کر آنا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی مار دھاڑ کرنا، یہ سب نہیں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، عام دنوں میں بھی منع کیا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا کرنا، تو تڑا کرنا، بدتمیزی کرنا، دست و گریبان ہو جانا، یہ ساری باتیں عام دنوں میں بھی منع ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو زیادہ منع فرمایا ہے گا، اور رمضان ہی کے مہینے کے اندر زیادہ لڑائی جھگڑا نظر آتا ہے گا۔ تھوڑی تھوڑی بات پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے گا، دست و گریبان ہو جاتے ہیں، وہ اس کا منہ توڑ دیتا ہے، وہ اس کا منہ توڑ دیتا ہے، اس کے منہ سے خون نکل رہا تو اس کی نکسری پھٹ جاتی ہے گی، اتنا پھٹا بڑھ جاتا ہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ لگ رہا ہوتا ہے ان کو، واہ روزہ لگ رہا ہے گا، روزہ لگ رہا ہے تو لڑائی جھگڑا کر کے کیا روزہ تمہارا حساب کتاب ٹھنڈا ہو جائے گا؟ کیا تم کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہو جائے گی؟ یار یہ تو رمضان کا مہینہ صبر والا مہینہ آئے گا، صبر کرنا چاہیے۔ کوئی بھی اگر آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، آپ کو چاہیے کہ صبر کر لیں، آپ صبر کر لیں، آپ رضائے الہی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ صبر کر لیجئے۔ آپ
کوئی ایسا لفڑا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھلے سے وہ آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو, بھلے سے وہ رونگ ہو, آپ رائٹ ہو, پھر بھی یعنی کہ ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے گا. خاص کر کے رمضان کے مہینے میں, عام دنوں میں بھی کہہ رہا ہوں اور عام رمضان کے مہینے میں خاص کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں, سچے مسلمان بن جائیے. جیسا مسلمان اللہ رسول کو پسند ہے ویسا مسلمان بن جائیے. شیطان کو یا نفس کو جیسا مسلمان پسند ہے ویسے مسلمان نہ بنیے. شیطان کو اور نفس کو تو بے عمل مسلمان پسند ہے, کافر مسلمان پسند ہے. تو کیا کافر لوگ پسند ہیں شیطان کو؟ تو کیا آپ معاذ اللہ کیا کفر اختیار کر لیں گے آپ؟ نہیں, ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہے, ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے, ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, اس کے رسول کو خوش کرنا ہے اور رمضان کو خوش کر کے بھیجنا ہے گا. ایسا یہ کہ ہم کو رمضان کا مہینہ گزارنا ہے گا, تلاوت قرآن روزانہ کرنی ہے گی. اگر آپ کو تلاوت قرآن کرنا آتی ہے تو آپ ایک قرآن ضرور ختم کیجئے گا رمضان کے مہینے میں, ایک قرآن لازمی ادا ختم کیجئے گا. آدھا بھی اگر آپ پڑھیں گے نا تو روزانہ تھوڑا تھوڑا بھی پڑھیں گے, ایک پارہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک پارہ روزانہ پڑھیں گے تو 30 دن میں انشاءاللہ 30 پارے ہو جائیں گے. اگرچہ ہماری سپیڈ کم ہو چکی ہے, ہم قرآن کھول کر ہی نہیں دیکھتے ہیں گے, اس وجہ سے ہم اٹک کر پڑھتے ہیں. اور بعض مسلمان تو ایسے کہ ان کو دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا, پہلے پڑھنا آتا تھا اب ان کو پڑھنا نہیں آتا. اس لیے پڑھنا نہیں آتا کہ انہوں نے قرآن پڑھ کر رکھ دیا تھا اور رکھے ہوئے آج 15 سال 20 سال ہو گئے, وہ کھول کر بھی نہیں دیکھتے. ان کو اتنی غیرت نہیں آتی کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا فرما رہا ہے اس کو کھول کر دیکھ لیا جائے, اس کو پڑھ لیا جائے, اس کی زیارت کر لی جائے. مولوی صاحب آپ نے یہ صحیح کہا کہ زیارت کر لی جائے. ہاں زیارت ہم روزانہ کر لیتے ہیں, ریک میں رکھا ہوا ہوتا ہے, الماری پر رکھا ہوا ہوتا ہے, ہم زیارت کر لیتے ہیں, بس اتنا کافی ہے. نہیں یارو, زیارت ایک الگ زمرے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں. ان معنوں میں زیارت کریں کہ اس کو آپ پڑھتے ہوئے اس کی زیارت کریں, آپ پڑھتے ہوئے قرآن کو روزانہ پڑھا جائے. لیکن ہم جب بھی قرآن کو اٹھاتے ہیں, گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا, پھڈے فساد ہوں گے تو قرآن کو اٹھا لیا جائے گا, جائز ناجائز قسمیں کھائی جائیں گی. اور آج ناجائز قسمیں کھائی جاتی ہیں قرآن کے بحاف کے اوپر, جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. استغفر اللہ. یارو ایسا نہ کرو, اگر قرآن کی مار پڑی نا تو ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. تھوڑی تھوڑی بات پر قرآن کو اٹھا لیا جاتا ہے, تھوڑی تھوڑی بات پر اللہ رسول کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. یہ اللہ کی قسم کھانا, اللہ کی صفاتی نام کی قسم کھانا یا قرآن کی قسم کھانا یہ تو جائز ہے, اگر جائز قسم کھائی جائے تو جائز ہے. لیکن رسول اللہ کی قسم کھانا یا کسی غیر اللہ کی قسم کھانا یہ مکروہ ہے. ہم لوگ تو یعنی کہ وہ اس کے سر کی قسم, تیری ماں کی قسم, تیرے سر کی قسم, اس طرح ہم لوگ قسمیں وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو قسمیں بھی جو ہے میرے پیارے بھائیوں صرف اللہ کی ذات کی, صفاتی نام کی اور اللہ کے قرآن کی, اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے بامر مجبوری, اپنی بات کو سچ قرار دینے کے لیے, اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے, اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بامر مجبوری قسم کھائی جائے. بامر مجبوری بار بار ہمیشہ کھاتے رہنے کی میں آپ سے نہیں کہہ رہا میں, اور شریعت نے منع فرمایا ہے. آپ اپنے آپ کو ایسا سچا مسلمان بناؤ کہ سامنے والا آپ کی بات کو تسلیم کر لے. لیکن ہم جھوٹے رہیں گے, سامنے والا یعنی کہ ہم اس کو بات بیان کرتے ہیں وہ سنتا ہی نہیں ہے, وہ ہماری بات پر یعنی کہ وہ یقین ہی نہیں کرتا. وہ یقین کیوں کرے, آپ جھوٹ جو بولتے ہو. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں گے, ان کے سامنے بات چیت کرو نا اور کرتے ہوئے یہ کہو کہ یار میں سچ کہہ رہا ہوں یار, تو وہ سامنے والا کہتا ہے کہ اگر تو جلتے ہوئے توے کے اوپر کھڑا ہو جائے گا نا پھر بھی میں تیری بات پر یقین نہیں کروں گا. اس قدر یعنی کہ ہم لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں گے. تو یارو ایسا نہ کرو یار. بہرحال رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے. انشاءاللہ ہم اس کا ادب کریں گے, احترام کریں گے اور اس کے روزے رکھیں گے, اور اس کے ذریعے سے اس کو بھی اور انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کو بھی راضی کریں گے. انشاءاللہ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے ہمیں اس کا روزہ رکھنا ہے. ہمیں سحری میں اٹھنا ہے, سحری کرنے کے بعد ہمیں نماز فجر کے لیے مسجد میں آ جانا ہے, اور جیسے ہی نمازوں کے اوقات آئیں گے ہمیں وقتی طور کے لیے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر
ہمیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ جانا آئے گا، اور جب عشاء کی نماز کا وقت آئے گا تو ہم اپنے کام دھندے جہاں پر ہم کرتے ہیں ہم ان کو کہہ دیں گے بھائی ہم تراویح پڑھ کے آئیں گے، کیونکہ تراویح پڑھنا ہر مسلمان پر یہ سنت مؤکدہ ہے، مرد کے اوپر بھی عورت کے اوپر بھی، جو بالغ ہے جو بالغہ ہے، ان دونوں پر سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ نے عشاء کی تو نماز پڑھ لی اور اگر آپ نے تراویح نہ پڑھی آپ گناہگار ہو جاؤ گے۔ ہاں ایک آپشن ضرور ہے تراویح کے حوالے سے، وہ آپشن یہ ہے کہ صبح صادق، اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہو، بہت زیادہ آپ مشغول ہو کام دھندے کے اندر، بڑی مصروفیات ہیں آپ کی، تو اب آپ یہ کہ آپ کو ایک آپشن یہ ہے گا کہ صبح صادق سے پہلے آپ 20 رکعت ادا کر لیجئے آپ تراویح کی۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت علی الکفایہ ہے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مجبوری ہے، کوئی کام ہے، کوئی مصروفیات ہے، تو آپ صبح صادق سے پہلے 20 رکعت نماز کو آپ تراویح کی صورت میں ادا کر لیجئے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر پورا قرآن پڑھا جائے، الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ دو صورتوں میں آپ پہلی صورت انا اعطینا پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر اسی طرح پھر 2 رکعت پڑھی جائے انا اعطینا پڑھیں، قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر اس طریقے سے یہ 4 ہو گئی، پھر 2 پڑھیں انا اعطینا قل هو اللہ احد، اس طریقے سے انا اعطینا قل هو اللہ احد، آپ اس طریقے سے مطلب یہ کہ 20 رکعت 2 کر کے کمپلیٹ کر لیں۔ 4 رکعت کے بعد بیٹھنا کوئی واجب تھوڑی ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے، کوئی سنت مؤکدہ تھوڑی ہے، بیٹھنا مستحب ہے۔ اگر آپ نہ بیٹھے 4 رکعت کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ ہماری مسجدوں میں یہ جو 4 رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے یہ مستحب عمل ہے، نہ بیٹھا جائے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بس یہ کہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس مستحب عمل کے اندر یہ جو بیٹھا جاتا ہے اس عمل میں، یعنی کہ یہ جو تھوڑا سا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ تراویح کی دعا پڑھ لیجئے، آپ اس میں آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر لیجئے، آپ اس کے اندر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعائے معصورہ پڑھ لیجئے آپ۔ اس طریقے سے میرے پیارے بھائیوں ہمیں تراویح چھوڑنی نہیں ہے۔ اگر آپ نے چھوڑی تراویح یا کوئی بھی گناہ کیا، کوئی بھی نافرمانی کی آپ نے اور کوئی بھی گناہ کا ارتکاب کیا، یاد رکھیں رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں ایک گناہ بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اے تراویح چھوڑنے والوں سنو، اے رمضان کے روزے چھوڑنے والوں، اے جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں، اے نماز کو بالکل ہی قضا کر دینے والوں، سنو اللہ سے ڈرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا عذاب دے گا، اور عذاب آپ سے برداشت ہو نہیں سکتا، مجھ سے برداشت ہو نہیں سکتا، اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا عذاب اس قدر سخت ہے، ملید ہے، شدید ہے، جس طرح اس کی جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ عالی شان نعمتیں ہیں، عالی شان نعمتیں ہیں، اسی طریقے سے عذاب بھی جو ہے نا بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک۔ میں نے ایک مرتبہ بیان کے اندر آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو دنیا کی جو آگ ہے نا، آگ دنیا کی، یہ آگ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے اس کو لے کر ہم کو دیا ہے گا، 70 بار رحمت کے پانی سے اس کو دھویا اور پھر یہ ہمارے استعمال میں آئی ہے، دنیا کی آگ جس پر ہم کھانا پکاتے ہیں، ہانڈی پکاتے ہیں، روٹیاں پکاتے ہیں، روزانہ کی اشیاء ہم لوگ یعنی کہ پکاتے اور کھاتے ہیں، یہ آگ ہم کو دی گئی ہے، جہنم کی آگ سے لے کر 70 بار رحمت کے پانی سے دھو کر ہمارے استعمال میں دی گئی ہے۔ یہ آگ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ آگ یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے یا اللہ مجھ کو دوبارہ جہنم کی آگ میں مت ڈالنا۔ کیا دعا کرتی ہے؟ یا اللہ مجھ کو دوبارہ جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا، یہ دعا کرتی ہے، آگ سے دعا کر رہی ہے، اللہ سے پناہ طلب کر رہی ہے، اللہ سے پناہ طلب کر رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان رمضان کا روزہ چھوڑ کر، نمازیں چھوڑ کر، تراویح چھوڑ کر، اچھے کام چھوڑ کر، برے کام اختیار کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کر رہا ہے، اس کو شرم تک نہیں آتی۔ افسوس کی بات ہے،
اور یہ بھی یاد رکھیں آپ، رسول اللہ نے فرمایا یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، اچھا اس دنیا کی آگ میں کیا آپ ہاتھ ڈال سکتے ہو؟ نہیں ڈال سکتے. انگلی ڈال سکتے ہو؟ نہیں ڈال سکتے. مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس جہنمی کو جو جہنم میں جل رہا ہو اس کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے، دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے، سکون مل جائے، آرام مل جائے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر رسول اللہ نے فرمایا تو بالکل یہ درست فرمایا ہے. یعنی کہ جہنم کی آگ اس قدر گرم ہے، شدید ملید ہے کہ اگر جہنمی کو نکال کر دنیا کی آگ میں اس کو رکھ دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے، سکون مل جائے. بتائیں آپ. اور جو رمضان کے روزے چھوڑ کر اور برے کام اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو للکار کر آواز دے کر جب وہ قیامت کے روز جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اس کا اپنا حشر کیا ہوگا. یارو تم کو دنیا میں کس لیے بھیجا یہ سوچو، کس لیے بھیجا تم کو؟ ارے اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا ہے گا. ان آنکھوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کرو، اس کان کو اللہ کی عبادت میں استعمال کرو، اس زبان کو، اس بدن کی اعضاؤں کو اللہ کی عبادت میں استعمال کرو. لیکن ہم لوگ ان بدن کی اعضاؤں کو گناہوں میں استعمال کرتے ہیں. کون سا ایسا نوجوان ایسا ہے گا، کون سی ایسی نوجوان میری بہن جو ٹچ موبائل کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتی؟ ہر مسلمان نوجوان، چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جس کو عقل ہے. آج کل کے 5-5 سال بچوں کو، 4-4 سال کے بچوں کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ ان کو ہاتھ میں اگر ٹچ موبائل دے دیا جائے تو وہ لگا کہ وہ اس طرف پہنچ جائیں گے. کوئی گیم کی طرف پہنچ جائے گا، کوئی کارٹون کی طرف پہنچ جائے گا، کوئی کسی اور کی طرف پہنچ جائے گا، کوئی کسی اور معاملے کی طرف پہنچ جائے گا. تو لہذا ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنا ہے. رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں ہم کو گناہوں سے بچنا ہے. رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ 11 مہینے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ بھی سرکار نے فرمایا اگرچہ وہ ان گناہوں کی معافی نہ بھی مانگے پھر بھی بخش دیا جاتا ہے. دیکھا میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کی شان ہے. یارو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، خدا کے واسطے میرے بھائیو آپ ہمت نہ ہارنا. ہمیں پورے روزے رکھنے ہیں، ہمیں اس کا ادب احترام کرنا ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی ہے، ہمیں اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں جنت کا داخلہ آسان کرنا ہے، ہمیں اپنی ذات پر جہنم کو حرام کرنا ہے. ہمیں ایسا عمل کرنا ہے گا، ایسا عمل بجا لانا ہے گا. پیارے پیارے بھائیوں، رمضان کا مہینہ شاندار مہینہ ہے. ہمارے صحابہ اکرام کا جو معمول تھا نا وہ کیا تھا؟ ہمارے صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ شعبان کے مہینے میں وہ سارے معاملات کو وہ بجا لایا کرتے تھے. رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں جس کو دینا تھا، جس سے لینا تھا، جس سے جو بھی کوئی معاملہ ان کا رکا ہوا تھا، اٹکا ہوا تھا، وہ سارے معاملات کو یعنی کہ وہ اس کو اپنے معاملات کو سولو کر لیا کرتے تھے شعبان ہی کے مہینے کے اندر. اور جب رمضان کا چاند نظر آتا تو وہ مصطفیٰ پاک کی ذات کے ساتھ، مصطفیٰ پاک کے ساتھ وہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا کرتے تھے. کیونکہ ہمارے پیارے مصطفیٰ نے ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے گا، 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، 10 دن کا اعتکاف کیا ہے. 10 دن کا اعتکاف تو وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے. ہمارے پیارے مصطفیٰ لازمی کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اندر یہ جذبے نظر نہیں آتے، صحابہ اکرام کے اندر یہ جذبے نظر آتے تھے. تو وہ شعبان ہی کے مہینے میں سارے معاملات سے فارغ ہو جاتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس شعبان کے مہینے میں سارے معاملات سے فارغ ہو جائیں. بھائی جس کو خریداری کرنی ہے، جس کو کپڑا لتا لینا ہے، جس کو شاپنگ بازار جانا ہے، جو بھی کام دھندا اس کو کرنا ہے، جاب کے علاوہ، شاپ کے علاوہ، دفتر کے علاوہ، کمپنی کارخانے کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، سمجھا؟ جو بھی مطلب کپڑا لینا وغیرہ ہے آپ کو، آپ رمضان سے پہلے یعنی کہ آپ خرید کر لیں آپ، تاکہ آپ فارغ ہو جائیں.
آپ رمضان کے مہینے میں جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، آپ کو معلوم ہے اس قدر ازدحام ہوتا ہے لوگوں کا، مارکیٹ کی گلیوں سے گزرنا بڑا دوبر ہو جاتا ہے گا، عورتیں، لڑکیاں، مرد، نوجوان موڑے لگ رہے ہوتے ہیں گے، اور بعض بدتمیز قسم کے بھی لوگ آپ کو معلوم ہے وہ گھس جاتے ہیں گے۔ تو آپ سے میں عرض کروں گا کہ پہلے ہی شاپنگ کر لیں، آپ پہلے ہی شاپنگ خریداری کر لیجئے، آپ فارغ ہو جائیے۔ بس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، وہ عبادت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے اور راضی کرنا ہے، یہ ذہن بنائیں آپ۔ لیکن ہمارے پیارے بھائی کو سمجھ میں تھوڑی آئے گا یہ بات سمجھ میں تھوڑی آئے گی، کریں گے بھائی جو ان کو کرنا آئے گا۔ ہماری ویلیو ہی نہیں ہے، ہماری اہمیت ہی نہیں ہے کہ ان کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھ جائیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ، وہ جان بوجھ کر یعنی کہ وہ جب مقدس راتوں میں، رمضان کی مقدس راتوں میں شاپنگ کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اب ان کو اگر اس مارکیٹ میں مزہ نہیں آئے گا تو وہ لیاقت مارکیٹ پہنچ جائیں گے، لیاقت مارکیٹ میں مزہ نہیں آئے گا تو وہ جو شہر کی طرف جو بڑی بڑی مارکیٹ ہیں وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ روزہ ایک نہیں رکھیں گے، کپڑے لتے کو دیکھ رہے ہوں گے، نہیں یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی کرے گا کہ تم روزے دار نہیں تو اچھے نہیں ہو، جاؤ جہنم میں۔ جو روزہ دار ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، بے روزے دار نہیں۔ یا تو جتنا دیکھو مسلمانوں کو دیکھو جو روزہ نہیں رکھتے ہیں گے، وہ ان کی شاپنگ دیکھ لیں آپ، جیسے کہ سارے روزے انہوں نے ہی رکھے ہیں گے، ساری نمازیں انہوں نے ہی پڑھی ہیں، تراویحیں انہوں نے ہی پڑھی ہیں گی۔ بہرحال میرے بھائیو، ہم لوگ غلطی پر ہیں، ہمیں چاہیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، سچے مسلمان بنیں، اور ہمیں رمضان کا بہت زیادہ ادب احترام کرنا ہے گا، بہت ادب احترام کرنا ہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی فضیلتیں بیان کری ہیں گی، بہت فضیلتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو وہی فرمائی، اے موسیٰ میں نے امت مصطفیٰ کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر سے، نقصان سے بچ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا 2 نور، وہ نور قرآن اور نور رمضان۔ اچھا تو یا اللہ وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا قبر کا اندھیرا اور قیامت کا اندھیرا۔ میں نے آپ کو پچھلے بیانات کے اندر آپ سے عرض کیا تھا کہ قبر کے اندر بھی اندھیرا ہے اور قیامت کے روز والا جو دن ہے وہ بھی اندھیرے میں ڈوبا پڑا ہوا ہے، تاریکی میں ڈوبا پڑا ہوا ہے گا۔ تو جو دنیا میں اچھے عمل کرے گا وہ قبر کے اندر بھی روشنی پائے گا، نور پائے گا، اور وہ انشاءاللہ میدان محشر میں بھی نور پائے گا، روشنی پائے گا۔ تو جو لوگ رمضان کا ادب احترام کرتے ہیں، اس کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں اور اس میں تراویح پڑھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، راشن کی صورت میں، کیش کی صورت میں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، جو بھی رمضان کا ادب احترام کرے گا وہ انشاءاللہ قیامت کے روز، قیامت والے روز وہ انشاءاللہ نور کو حاصل کرے گا، روشنی کو حاصل کرے گا، اور اس کی آنکھوں سے اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور روشنیاں اس کے آگے ہوں گی۔ اور جو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرے گا، تراویح پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن کو تدبر سے کام لے گا، اور اس کے حلال کو حلال جانے گا اور حرام کو حرام سمجھے گا، اچھی طریقے سے تلاوت قرآن کرے گا، تو انشاءاللہ قرآن کا فیض یہ ہوگا کہ جب یہ مر جائے گا، قبر کے گڑھے میں جائے گا، تو انشاءاللہ قرآن کا نور وہاں پر پہنچے گا اور قبر کا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ تو یارو ہم لوگوں کو قرآن کا بھی ادب کرنا ہے، وہ تو کرتے ہیں الحمدللہ، مزید یعنی کہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے اور رمضان کا ادب احترام کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بھی روشن کرو، اپنی قبروں کو بھی روشن کرو۔ تھوڑا ٹائم ہے، گھنٹے باقی ہیں، کچھ گھنٹے باقی ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل رمضان المبارک کا چاند نظر آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں کے دونوں جو ہے نا وہ بندے کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب روزہ جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اس بندے کو جو ہے نا خواہشات نفسانی سے روکے رکھا،
کھانے پینے سے روکے رکھا اور گناہوں کے کاموں سے روکے رکھا، اللہ میری سفارش قبول کر لے اس بندے کے لیے۔ اسی طریقے سے وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے باز رکھا اور یہ مجھ کو پڑھا کرتا تھا، تراویح کے ذریعے سنا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ تو دونوں کی، روزے کی بھی اور قرآن کی شفاعت، سفارش اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی، بندہ بخشا جائے گا، پار لگ جائے گا۔ سمجھا؟ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، اے رمضان کے قدردانوں سنو، اے رمضان کے قدردانوں، اے رمضان سے محبت کرنے والوں، اے رمضان کا پیار اپنے دلوں میں رکھنے والوں، اے رمضان کی الفت و پیار اور محبت اپنے دلوں میں رکھنے والوں، سنو۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حسن و جمال اور خوبصورت شکل و صورت عطا کرے گا، اور پھر یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا سر اٹھاؤ، کہو کیا کہتے ہو؟ تو رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ جو رمضان کے قدردان لوگ جو کھڑے نا میدان محشر میں، جو روزے دار رہیں گے، یا اللہ انہوں نے بڑا میرا احترام کیا تھا، میرا ادب کیا تھا، تعظیم کی تھی اور مہمانی کا حق ادا کیا تھا، یا اللہ میری سفارش ان کے حق میں یہ ہے کہ یا اللہ یہ ان کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، برہنہ ہے یہ لوگ، یا اللہ ان کو تو جنتی لباس عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں اس رمضان کے قدردان، رمضان کے روزے دار کو جنتی لباس عطا کر دو۔ چنانچہ وہ فرشتے اس کو جنتی لباس عطا کر دیں گے۔ وہ رمضان پھر سجدے میں جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا بھائی کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھر وہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ جو روزے دار ہے نا، یا اللہ اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، یا اللہ تو اگر جنتی چپل، جنتی جوتا اس کو عطا کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا، اے فرشتوں اس کو جنتی جوتا عطا کر دو، جوتا عطا کر دیا جائے گا۔ پھر وہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں پھر سجدہ ریز ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا بھائی کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو اس کو جنت کا تاج عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ بھائی اس رمضان کے قدردان کو، روزے دار کو، جو رمضان کا ادب احترام کرنے والا تھا، اس کو جنت کا تاج عطا کر دیا جائے۔ تو فرشتے جو ہے نا وہ جنت کا تاج اس کو عطا کر دیں گے۔ پھر یعنی کہ وہ سجدہ کرے گا رمضان اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک فرمائے گا بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ لوگ پیدل ہیں، یا اللہ تو ان کو سواری کا سامان پیش کر دے تاکہ یہ لوگ سواری پر متمکن ہو جائیں، جلوہ گر ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور کا براق عطا فرمائے گا، نور کا براق عطا فرمائے گا۔ پھر یعنی کہ یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو آڑی گل کی ہے تسی بتاؤ۔ اب چنانچہ وہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ بس آخری التجا یہ ہے کہ یا اللہ ان کو جنت کے اندر ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرما کہ جہاں سے یہ رسول اللہ کا بار بار دیدار کرتے رہے، بار بار زیارت کرتے رہے، بار بار دیکھتے رہے، ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرما۔ اور پیارے مصطفیٰ کہاں پر ہوں گے، کہاں پر زیارت آپ کی بار بار ہو سکتی ہے؟ وہ جنت الفردوس ہے، وہ جنت الفردوس ہے۔ اور جنت الفردوس کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ فردوس والی جنت ایسی جنت ہے کہ اس جنت کے اندر صبح شام روزانہ اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔ دیکھا میرے بھائیوں، جو رمضان کے قدردار ہیں خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں کہ ان کو یہ برکتیں، یہ فضیلتیں، یہ مقام اور مرتبے ان قریب ان کو ملنے والے ہیں، ملنے والے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جنت بنائی ہے نا، جنت 8 جنتیں، یہ جنتیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، یا اللہ 4 قسم کے بندوں کو مجھ میں داخل کر دے، 4 قسم کے بندوں کو مجھ میں داخل کر دے۔ نمبر 1، یا اللہ تلاوت قرآن کرنے والوں کو مجھ میں داخل کر دے۔ جو تلاوت قرآن کرنے والے ہیں نا، وہ جنت خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، یا اللہ ان لوگوں کو مجھ میں داخل کر دے۔
اب جو تلاوت قرآن نہیں کرتے وہ تو پھنس گئے، ان کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، اور جو تلاوت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ دعا ہے۔ اچھا دوسری دعا کیا کرتی ہے جنت؟ وہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جو زبان کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کو جنت میں داخل کر دے، جو کم گوئی کرنے والے ہیں، فضول گوئی سے بچنے والے ہیں، بڑ کرنے سے بچنے والے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہیں، بلا وجہ میں کسی معاملے میں وہ ٹانگ نہیں اڑاتے، ایسے لوگوں کے بارے میں جنت دعا کرتی ہے، اے اللہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہیں، کم گوئی کرنے والے ہیں، اس کو مجھ میں داخل کر دے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے، جنت دعا کرتی ہے اے اللہ جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں ان کو میرے میں داخل کر دے، مجھ میں داخل کر دے۔ اور نمبر 4 رسول اللہ نے فرمایا رمضان کے روزے داروں کے لیے وہ جنت دعا کرتی ہے اے اللہ یہ رمضان کے روزے داروں کو مجھ میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ، اے رمضان کے روزے داروں خوش ہو جاؤ یار، اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ اگرچہ روزہ رکھنے سے بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے، پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے گا، کمزوری کا احساس ہوتا ہے گا، کمزوری کا ناتوانی کا احساس ہوتا ہے گا، لیکن میرے بھائیوں پھر مغرب تو آئی جاتی ہے گی نا، آئی جاتی ہے، غروب آفتاب تو آئی جاتی ہے گی، تو کوئی بات نہیں، تھوڑا صبر کر لیں گے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ غروب آفتاب جیسے ہی ہو جائے 1-2 منٹ تاخیر سے انشاءاللہ ہم افطاری کر لیں گے، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 خوشیاں، ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے اور دوسری خوشی جو ہے نا وہ رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ افطار کے وقت میرے بھائیو آپ کو معلوم ہے کہ بندہ سارا دن بھوکا رہتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس کے سامنے بڑی بڑی عمدہ غذائیں رکھ دی جائے، مٹن رکھ دیا جائے، بیف رکھ دیا جائے، چکن رکھ دیا جائے، نہ وہ خوف خدا کی وجہ سے اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے، ان معنوں میں کہ اس کو کھانا نہیں ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اس کو کھاؤں گا نہیں، بھلے سے یہ بندہ مجھ کو 1 لاکھ روپے دے دے، 2 لاکھ دے دے، 4 لاکھ دے دے، کروڑ دے دے، میں پھر بھی اپنا روزے کو توڑوں گا نہیں۔ 2 خوشی ہے روزے دار کے لیے، سارا دن یعنی کہ وہ انتظار کرتا ہے غروب آفتاب ہوگا تو پھر یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو نعمت ہے اس کو تناول کروں گا، اور جب غروب آفتاب کا وقت آتا ہے سامنے نعمتیں رکھی بھی ہوتی ہے، پکوڑے بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، اور فلاں چاٹ بنی ہوئی ہے، اور فلاں مطلب یہ کہ پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، اور جب ٹائم ہو جاتا ہے 1-2 منٹ تاخیر سے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ تناول کرتا ہے، اور تناول کرنے کے بعد پھر وہ دعا پڑھتا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اے اللہ قبول کر لے اس روزے کو، اللہ تو مغفرت فرما دے، اے اللہ جو تیرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، وہ افطار والی خوشی تو مجھ کو مل گئی، یا اللہ دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت، یا اللہ جب تیرے سے ملاقات ہو تو تو مجھ سے راضی ہو جانا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میدان محشر ہوگا یارو، جب یہ روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، یہ اللہ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس کو روزے کا حکم دیا تھا، اس نے روزہ رکھا تھا، میں نے اس کو بدکاری سے بچنے کا حکم دیا تھا، یہ بدکاری سے بچنا تھا، میں نے اس کو رمضان کے تقدس کا حکم دیا تھا، یہ تقدس کا خیال رکھتا تھا، میں نے اس کو جو احکام اس پر نافذ کیے تھے وہ یہ سارے احکامات کو بجا لایا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بندے کے لیے جنت کا پھاٹک کھول دے گا اور اس کو داخل جنت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، رمضان کے روزے دوروں کی کیا شان ہے میرے پیارے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان کا ادب کرنے والا، اس کا احترام کرنے والا سچا مسلمان بنا دے۔ میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، جب سحری کے وقت اپنے بستر پر اٹھنے کے لیے کروٹیں بدلتا ہے، اور کروٹیں بدلتا ہوا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ
اللہ ذکر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ سحری کا وقت ہو چکا ہوا ہوتا ہے، اب اس کو اٹھنا ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کو آواز لگاتا ہے، اے بندہ خدا اٹھ، اللہ تجھ پر رحم کرے. اور جب وہ بستر کو چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے تو وہ بستر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو جنتی بچھونا عطا فرما. اور جب وہ لباس پہنتا ہے، وہ کرتا پہنتا ہے، وہ بنیان پہنتا ہے، وہ قمیص پہنتا ہے، تو وہ کرتا، وہ لباس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کو جنتی لباس عطا فرما. اور جب وہ چپل پہنتا ہے، وہ چپل اور جوتا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو پل صراط پر ثابت قدمی رکھنا. اور جب وہ برتن اٹھاتا ہے تو وہ برتن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کو جنتی برتن عطا فرما. اور جب وہ برتن میں پانی ڈالتا ہے طہارت کی غرض سے، وضو کی غرض سے، پاکی حاصل کرنے کی غرض سے، اور جب وہ پاکی حاصل کرنے لگتا ہے تو وہ پانی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ تو اس کو پاک کر دے. اور پھر جب وہ تہجد کی نماز یا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کے جب نیت باندھتا ہے تو وہ خانہ کعبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کی قبر کو منور کر دے اور کشادہ کر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی جوشوں پر آتی ہے، اللہ پاک اس بندے کو فرماتا ہے، اے میرے بندے تو مانگے جا، میں رب تجھ کو عطا کرتا جاؤں گا. ہوئے ہوئے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس قدر عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو. افطار کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آواز دے رہی ہوتی ہے کوئی سائل اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، ہے کوئی روزی روزگار کا طلبگار، ہے کوئی ایمان کی سلامتی کا احساس رکھنے والا، ہے کوئی آخرت میں خیر مانگنے والا، ہے کوئی خیر مانگنے والا، بھلائی مانگنے والا کہ اس کو تقوی والی پرہیزگار والی زندگی عطا کی جائے. اس طریقے سے میرے بھائیوں غروب آفتاب ہوتے ہی صبح صادق تک یہ صدائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں گی، اے روزے رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو. ایک روایت میں آتا ہے رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ روزہ دار اپنی معصیت بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے اور کالے کرتوت کرنے کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا نا تو جہنم کی آگ اس کو جلائے گی نہیں، اس سے دور بھاگے گی. داروغہ جہنم مالک علیہ السلام اس آگ سے کہیں گے، اے آگ تو اس کو جلاتی کیوں نہیں ہے، اس کو پکڑتی کیوں نہیں ہے، اس کو ایذا پہنچاتی کیوں نہیں ہے؟ تو وہ آگ کہے گی کہ اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے. تو مالک علیہ السلام اس بندے سے پوچھیں گے کیا تو روزے دار مرا تھا؟ تو وہ بندہ کہے گا ہاں میں روزے دار مرا تھا. دیکھا میرے بھائیوں، جو روزے دار ہوں گے جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلائے گی. یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دو کہ یہ اللہ کی مشیت پر ہوگا، سمجھا؟ اللہ جس کو چاہے نہ جلائے، اللہ جس کو چاہے جلائے. بعض روزے دار ہوتے ہیں ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی سمجھا لیا جائے وہ باز نہیں آتے، وہ کرتے وہی روزہ رکھ کر بھی. روزہ رکھنے کے باوجود وہ ٹھکریاں کھیل رہے ہوں گے، وہ ڈومینوز کھیل رہے ہوں گے، وہ ناجائز شرطیں لگا رہے ہوں گے، وہ کرکٹ اور فٹ بال کھیل رہے ہوں گے، وہ بدتمیزیاں کر رہے ہوں گے، وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوں گے. ایسے لوگوں کے روزوں کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا. فرض اتر جاتا ہے مگر قبول نہیں کیا جاتا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ اگر ان کو سمجھایا جائے نا وہ سمجھ جاتے ہیں. وہ نہ میں پورا 11 مہینے کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، 11 مہینہ ڈومینوز کھیلتا رہا، 11 مہینہ فٹ بال کھیلتا رہا، 11 مہینہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن نہ بابا نا اب مجھ کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی. 1 مہینہ تو آتا ہے یار، اس کو بھی کھیل کود میں گزار دیں ہم، ہماری حالت پر تف ہے. پھر تو 1 مہینہ آتا ہے سال میں، اس کو بھی اللہ لاپرواہی میں گزار دیں، غفلت میں گزار دیں. تف ہے، حیف ہے ایسے بندوں پر. ایک محمد نامی ایک شخص تھا، محمد نبی، وہ آپ کی طرح میری طرح پورے سال نافرمانیاں کرتا،
گناہوں بری زندگی گزارتا، معصیت بری زندگی گزارتا، اور جیسے رمضان کا مہینہ آتا، اوہو اس میں تو غسل کرنا ہوتا، اور وہ پاک ستھرے کپڑے پہن کر وہ چلا جاتا، مغرب کی نماز پڑھتا، جیسے ہی چاند نظر آتا مغرب کی نماز پڑھتا، اور پھر وہ عشاء کی نماز پڑھنے جاتا، پھر وہ تراویح پڑھتا، پھر وہ روزہ رکھتا، پھر وہ تلاوت کرتا، پھر وہ اچھے کام کرتا، کوئی ایسی خرافات نہیں کرتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا نا، بہرحال اسے پوچھا گیا، دنیا میں پوچھا گیا کہ یار تم ایسا کیوں کرتے ہو یار، پورا سال تو یار نافرمانی کرتے ہو، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو تم یعنی کہ تمہارا انداز چینج ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی یہ مغفرت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، کیا پتا میرا اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے۔ بس اس نے یہ کہنا تھا، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو جنت کے اندر دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ہے، اسے پوچھا بھائی کیسے آ گئے جنت کے اندر، تو اس نے بولا میرا یہی والا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ دیکھا میرے بھائیو، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی پورا سال نافرمانیاں کریں، بس رمضان کا مہینہ آ جائے اور بس رمضان کا ادب احترام کیا جائے، وہ تو کرنا ہے ادب احترام، مگر پورا سال نماز بھی تو پڑھنا ہے یار۔ بس اللہ کی مرضی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو، وہ تو کیونکہ نقطہ نواز ہے نا، وہ تو اس نے بخش دیا، اس کی بندے کی مغفرت ہو گئی، چلو، لیکن ہر بندے کے ساتھ ایسا ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو پیارے مصطفیٰ کی جو شریعت ہے نا، وہ اس طرح منع کرتی ہے جی کہ مت ایسا مت کرو۔ اللہ کی رحمت خاص اللہ کے نیک بندوں کے لیے، نمازی بندوں کے لیے، روزے دار بندوں کے لیے، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ اب ہر بندہ یہی ذہن بنا کر بیٹھ جائے کہ بس میں رمضان میں یہ ادب احترام کروں گا اللہ مجھ کو بخش دے گا، تو یہ جی حالت ہے۔ اس سے اس کا مائنڈ ایسا نہیں تھا، بس یہ کہ وہ اللہ پر یہ بھروسہ کیا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نجات عطا فرما دی۔ لیکن اب یعنی کہ ہم لوگ اگر ایسا کریں گے تو مناسب نہیں ہمارے لیے، ہمیں تو پراپر طریقے سے پورا سال رمضان کی پورا سال نماز پڑھنی ہے، رمضان میں بھی نمازیں پڑھنی ہے، سمجھے، اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا آئے گا، سمجھے، ایسا اپنا مائنڈ بنائیے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہوتا ہے نا سحری کے اندر، ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں، اور جیسے ہی اذان ہونے لگتی ہے نا سائرن بجنے لگ جاتا ہے، پھر یعنی کہ خبر دبڑ مچ جاتی ہے، ارے پانی دو، ارے پانی دو، ارے ایک گلاس مجھ کو بھی دے دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں کے اندر اذان کے وقت، سائرن کے وقت پانی پیا جا رہا ہوتا ہے۔ بھائی اذان یا سائرن تبھی بجتا ہے جب ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہوتا ہے، اذان فجر تبھی ہوتی ہے جب ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہماری عوام جو ہے نا وہ پانی پی رہی ہوتی ہے، ان کے حلق میں، ان کے منہ میں، ان کے حلق سے پانی اتر رہا ہوتا ہے، ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوتا۔ تبھی تو میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں، علماء ارشاد فرماتے ہیں 2-3 منٹ پہلے آپ سحری سے فارغ ہو جائیے، 2-3 منٹ پہلے۔ کیا جاتا ہے بھائی آپ کو؟ آپ کیوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں سائرن کا؟ بعض وقت ایسا ہوتا ہے گھڑیاں خراب ہوتی ہیں، مولوی صاحب کی مسجد کی جو گھڑی ہوتی ہے، آپ کی گھر کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، اس کو ایک تو درست رکھنا ہے، اور درست رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 2-3 منٹ پہلے فارغ ہو جانا ہے سحری میں۔ اور اسی طرح مغرب کے وقت بھی ہم کو 2-3 منٹ تاخیر سے افطاری کرنی ہے، 2-3 منٹ، کم سے کم 2 منٹ تاخیر سے گھڑیاں درست رکھیں آپ، اور 2 منٹ تاخیر سے آپ افطاری کیجیے۔ آپ غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہوا، آپ نے بولا چھوڑا یار، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرو، وہ حدیث اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کوئی، اس کا مطلب یہ کہ جب غروب آفتاب ہو جائے، اس کا یقین ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ افطاری کیجئے۔ تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ 2 منٹ تاخیر سے آپ افطاری کیجئے، آپ 2 منٹ تاخیر سے، تو لہٰذا ہمیں 2 منٹ تاخیر سے افطاری کرنی ہے انشاءاللہ، اور 3 منٹ پہلے فارغ ہو جانا ہے سحری میں، صحیح ہے نا انشاءاللہ، اور پیار محبت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ پیارے بھائیوں، رمضان کا مہینہ کی آمد ہے، اور کتنے مسلمان ہمارے درمیان غریب غربا قسم کے ہیں، یتیم نادار قسم کے مسلمان لوگ ہیں ہمارے درمیان، ہمارے گلی کوچے میں، گلی محلے کے اندر ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی جو مخیر ہے، صاحب ثروت ہے، جس کو اللہ نے دیا رکھا ہے، جس کے پاس مال ہے، روکڑا ہے، پیسہ ہے، تو وہ کوشش کرے کہ اپنے غریب بھائی مسلمان کی مدد کرے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے پاس 50,000 نکلتا ہے یا 30,000 نکلتا ہے، اب 30,000 کو آپ تقسیم کرنا شروع کر دو، لے بھائی 1,000 تو لے لے بھائی تو 1,000 تو لے لے بھائی، ایک تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ میں تو یہ درس دوں گا آپ کو کہ آپ پورا 30,000 جو ہے نا
وہ ایک ہی کسی مستحق کو دے دو آپ، کم سے کم بھلا ہو نا یار اس کا۔ اب تم اس کو ترسا رہے ہو، رولا رہے ہو، اس کو اسی حالت میں رکھے ہوئے ہو کہ اگلے سال بھی یہ محتاج ہی رہے، یہ میرے دروازے کا چکر لگائے، میں اس کو دوں، سینہ چوڑا کر لوں، تکبر آ جائے، غرور آ جائے۔ نہ آپ اس کو مضبوط کریں، پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ہمارے اندر دکھاوا بہت ہے، تصنع بہت ہے، بناوٹ بہت ہے۔ اگر 30,000 یا 40,000 یا 50,000 یا جتنی بھی آپ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے نا، آپ واقعی میں جو مستحق ہے، آپ خاموشی سے آپ اس کے ہاتھ میں رکھ دو، اس کو مالک بنا دو، اور اس کو یہ ترغیب دلا دو کہ یار تھوڑا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کر لو، روزی روزگار کا کوئی ذریعہ اختیار کر لو، تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یہ بہت اچھا یعنی کہ عمل میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ بہت لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ یعنی کہ وہ تھوڑا سب کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، سب کی مطلب یہ کہ وہ داد و تحسین وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ یار بڑا اچھا آدمی، یار وہ ہر سال جو نا 1,000 روپے دیتا ہے، 1,000 روپے دیتا ہے، بڑا اچھا آدمی ہو گیا 1,000 دینے والا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، مسلمانوں سے محبت کرو اور ان سے پیار کرو، ان سے پیار رکھو، اور ان کے کام آنے کا ذہن بناؤ، کام آنے کا ذہن بناؤ۔ یاد رکھو، مسلمانوں سے محبت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، مسلمانوں سے محبت کرو گے تو مومن ہوگے۔ ہاں، رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسا نسخہ نہ دوں کہ جس کی بدولت تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، سلام کو عام کیا کرو، مسلمانوں کو سلام کیا کرو، سلام کیا کرو۔ ہم تو سلام بھی نہیں کرتے مسلمانوں کو۔ ہاں، گوٹ پھنسی ہوگی تو سلام کر لیں گے، مطلب ہوگا تو سلام کر لیں گے، غرض ہوگی، مفاد ہوگا تو سلام کر لیں گے، یا جانتے پہچانتی ہوں گے تو سلام کر لیں گے۔ ارے بھائی، ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو، ہر اسلامی بھائی کو، ہر دینی بھائی کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سلام کریں آپ۔ یا تو کسی غیر شناسہ مسلمان کو اگر سلام کر لو نا، وہ بار بار پلٹ کر دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ یار اس نے سلام کیوں کیا یار میرے کو، یار اس نے پتہ نہیں چلی سلام کیوں کیا یار، نہیں بتاؤ یار کیوں سلام کیا، یعنی وہ پریشان ہو جاتا ہے، بار بار وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس قدر یعنی کہ میرے بھائیوں، مسلمانوں کا حساب کتاب ایسا ہو گیا ہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو مسلمانوں کا ادب احترام بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو فرمانے لگے، اے کعبۃ اللہ، یقیناً تیری عزت اور عظمت بہت اونچی ہے، مگر اے کعبۃ اللہ سن، تجھ سے زیادہ عزت اور عظمت ایک مسلمان کی ہے۔ دیکھا، ایک مسلمان کی عزت اور احترام ہے۔ ہم اس مسلمان کو گالی دیتے ہیں گے، ہم اس مسلمان کی برائیاں کرتے ہیں گے، ہم اس مسلمان کا کیا پاچا کرنے میں لگے رہتے ہیں گے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں گے۔ مسلمانوں سے محبت کرو، دلوں سے عداوت کو نکالو، بغض کو نکالو، دشمنیاں نکالو، سچے مسلمان بن جاؤ۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ذاتی کوئی مفاد غرض نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کی رنجش ہے اس کو ختم کریں، آپ اس کو کم سے کم سلام کو عام کریں۔ آپ اگر آپ کی نہیں بنتی کوئی بات نہیں، کم سے کم سلام تو کریں نا۔ آپ ضروری تھوڑی کہ بس ساتھ بیٹھا جائے، اٹھا جائے، ساتھ کھایا جائے، گھما پھرا جائے، سلام کو عام کرو۔ رسول اللہ ہم کو ارشاد فرما رہے، تعلیم ارشاد فرما رہے کہ تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کی کوئی عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، سارا نکال دو یار، سارا نکال دو۔ چاہے وہ سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو، سگا رشتہ دار ہو، سب سے محبت کرو۔ ایک مرتبہ رسول اکرم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی ایک بندہ آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ اور وہ بندہ آیا، وہ شخص آیا، سرکار کی مجلس میں آ کر وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھا اور بیٹھ کر وہ جانے لگا، وہ چلتا بنا۔ ایک صحابی اس کے پیچھے پیچھے اٹھ کر جانے لگے،
دیکھتے کہ یار کون سا ایسا عمل کرتا جس کی بدولت رسول اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا ہے, جنت کا حقدار بنا دیا ہے. اب چنانچہ وہ صحابی اس کے پیچھے 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 اس کے تعاقب میں لگ گئے کہ کوئی ایسا عمل کرے تو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نیک عمل کی وجہ سے یہ جنتی ہو گیا. وہ تعاقب میں لگے وہ صحابی, لیکن کوئی ایسا عمل نظر ہی نہیں آیا اس صحابی کو. پھر وہ صحابی نے اس بندے کو کہا, اس شخص کو کہا کہ یار وہ آپ سے ایک کام ہے. کیا؟ وہ یہ کہ آپ اگر ناراض نہ ہو تو 3 دن کا آپ مجھ کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیجئے, بڑی مہربانی ہوگی. اب پہلے کے دور کے جو مسلمان تھے وہ تو محبت کرنے والے تھے, انہوں نے فرمایا موسٹ ویلکم بھائی, بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ میرے گھر کے مہمان بنیں گے, خدمت کا موقع دیں گے. اب چنانچہ وہ صحابی اس شخص کے گھر کے مہمان بن گئے. وہ صحابی کیوں بنے تھے مہمان؟ اس لیے بنے تھے کہ دیکھا جائے کہ گھر میں کوئی ایسا عمل کرتے ہوں کہ جس کی بدولت رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں رات کو جب سونے لگتا تو میں چادر جان بوجھ کر اوڑھ تو لیتا اور اپنی آنکھوں کے پاس سے پلو ہٹا کر میں دیکھتا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے گا, کون سا ایسا عمل کر رہا ہے گا. لیکن کوئی بھی ایسا خاص عمل نظر نہیں آ رہا تھا. ہماری طرح عشاء پڑھتا, ہماری طرح فجر پڑھتا, یا کبھی کبھی یہ تہجد پڑھ لیتا. کوئی واضح طور پر کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا. 3 دن تک وہ صحابی دیکھتے رہے. اب تھک ہار کر وہ صحابی کہنے لگے بھائی 3 دن سے میں اس تعاقب میں تھا کہ کوئی ایسا عمل میں تجھ کو دیکھوں کہ کوئی کون سا تو ایسا عمل کرتا جس کی بدولت رسول اللہ نے تم کو جنت کی بشارت دے دی ہے. بتائیے کون سا ایسا عمل کرتے ہیں آپ؟ تو وہ شخص کیا کہنے لگا, بھائی ویسے تو میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے, ہاں ایک عمل ایسا ہے شاید اسی کی وجہ سے رسول اللہ نے مجھ کو جنت کی بشارت دی ہے. وہ عمل یہ ہے کہ جب رات سونے لگتا ہوں تو میں سارے مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. دیکھا, کسی مسلمان کا بغض رکھ کر نہیں, عداوت رکھ کے نہیں, سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. جس نے میری غیبت کری ہو, چغلی کری ہو, مذاق اڑایا ہو, گالی دی ہو, میرا حق دبایا ہو, سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. اسی وجہ سے رسول اللہ نے مجھ کو جنت کی بشارت دی ہے. دیکھا میرے بھائی, مسلمانوں سے محبت کرو. رسول اللہ نے فرمایا فرائض کے بعد اگر کوئی عمل مقدس ہے, بڑا ہے, تو وہ یہ ہے کہ مسلمان کو خوش رکھا جائے. مسلمان کو خوش رکھا جائے. اپنے طور پر خوش رکھنے کی کوشش کریں آپ, اپنے بساط کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق مسلمان کو خوش رکھا جائے. مسلمانوں سے پیار کیا جائے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے پیار کرو گے تو اللہ تم سے پیار کرے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا ایک شخص وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, کسی مسلمان سے ملاقات کے لیے جانے لگتا ہے, کسی مسلمان سے ملنے کے لیے جانے لگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک فرشتے کو انسانی روح, انسانی شکل و صورت میں اس کے راستے میں بھیج دیتا ہے. فرشتے کو جب یہ مسلمان اس کے پاس سے گزرتا ہے نا, تو یہ فرشتہ اسے پوچھتا کہاں جا رہا ہو بھائی؟ وہ مسلمان کہتا ہے کہ یار وہ اگلی بستی میں میرا مسلمان بھائی رہتا ہے, میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, خیر خیریت معلوم کرنے جا رہا ہوں, حال احوال معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ فرشتہ کہتا ہے گا کہ کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جو احسان کو چکتا کرنے کے لیے جا رہے ہو, یا اس کا تم پر کوئی قرضہ ہے جو قرضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو یہ مسلمان کہتا ہے نا کوئی ایسی بات نہیں ہے, بات دراصل یہ کہ میں اللہ کے لیے اسے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے لیے اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اب یہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ سنو تمہیں مبارک ہو, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جس طرح تم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. دیکھا میرے بھائی, اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے پھر ارشاد فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے, وہ جنتی ہے. اتنے عبداللہ بن سلام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. صحابہ نے پوچھا بھائی تم کون سا عمل کرتے ہو؟ ابھی رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جنتی ہو. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے بھائی ویسے تو کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے, ہاں 2 باتیں ضرور ہیں میرے پاس. وہ یہ, نمبر 1, جس کام سے میرا تعلق نہیں ہوتا میں اس کے اندر نہیں پڑتا, جس کام سے میرا تعلق نہیں ہوتا میں اس میں نہیں پڑتا, ٹانگ نہیں اڑاتا. نمبر 2, میں نے کبھی کسی مسلمان کا برا نہیں چاہا, اسی وجہ سے مصطفیٰ نے مجھ کو جنت کی بشارت دے دی.
यारो मुसलमानों से मोहब्बत करो, अपने दिलों में मुसलमानों की मोहब्बत रखो, अपने बड़े भाइयों, अपनी बड़ी बहनों, अपने सगे भाइयों की मोहब्बत दिल में रखो और अपनी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। अपने मुसलमानों की हाजत रवाई करने की कोशिश करो, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की हाजत रवाई करने वाला होगा, मुश्किल कुशाई करने वाला होगा, ज़रूरियात को पूरा करने वाला होगा, क़ियामत के रोज़ मैं मुस्तफ़ा उसके मीज़ान के पास खड़ा रहूँगा और देखता रहूँगा कि उसके नामा अमाल वज़नदार होते हैं या हल्के। अगर वज़नदार हुए तो फबीहा, और अगर हल्के हुए तो मैं मुस्तफ़ा उसकी शफाअत करूँगा और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। देखा मेरे भाई कितनी फजीलतें, बहुत सारी बातें अगर इसको बयान किया जाए। आखिरी बात मैं बयान कर रहा हूं और इस बात को आप लिख लीजिएगा, अपने पल्लू से बांध लीजिए कि मुसलमानों से बुग़्ज़ नहीं रखना, मुसलमानों से मोहब्बत रखनी है। और अगर कोई मुसलमान तुम्हारे समझ में नहीं आता, मिजाज में नहीं आता, कम से कम सलाम रखो बस, और आप इधर चले जाओ वो उधर चला जाए। बुग़्ज़ ना रखो, नफरत ना रखो, लड़ाई झगड़ा ना करो। वो क्या हदीस है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलाम की तरफ वही फरमाई और फरमाया, ऐ मूसा तुमने मेरे लिए क्या किया, बताओ मेरे लिए क्या किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह मैंने नमाज़ें पढ़ी तेरे लिए, नेकियां की तेरे लिए, अच्छे काम किए तेरे लिए, जिहाद किया तेरे लिए, तौरात की तिलावत की तेरे लिए, मेरा हर काम जो है वो तेरे लिए है, नेक काम। अल्लाह पाक ने फरमाया ये तो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए थोड़ी है, तुमने अपने लिए किया है, तो या अल्लाह तेरे लिए किया है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मुसलमान से मोहब्बत करना और उनके काम आना मेरे लिए है। ओए होए मेरे लिए है। अल्लाह अल्लाह। तो हमें मुसलमानों से मोहब्बत करनी है। अगर कोई उल्टा सीधा मुसलमान हो, आपको मालूम है ना, माहौल मिला हुआ था भाई अमल मुसलमान होते हैं, तो हमें मतलब उनकी बातों को दरगुजर करना, उनको समझाने की कोशिश करनी, उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ना, समझाना, मौका महल देकर समझाते रहना, प्यार करना है। अगर वो नहीं समझते हम तो समझते हैं ना, अगर वो हमारा हक अदा नहीं कर रहा हम तो हक अदा करें ना, अगर वो भी हक अदा ना करे हम भी हक अदा ना करें, तो फिर कभी मामला सही होगा ही नहीं। तो इंशाअल्लाह हम लोगों को एक दूसरे के हुकूक अदा करने और रमज़ान के आने का हमें जश्न मनाना है, खुशी मनाना है। रमज़ान की आमद, रमज़ान की आमद, रमज़ान की आमद, माह गुफरान की आमद, माह सहरी व इफ्तार की आमद, माह सब्र की आमद, माह मुआसात की आमद, माह वुसअत रिज़्क़ की आमद, माह सदाए जन्नत की आमद, माह तरावियों की आमद, माह रहमत की आमद, माह मग़फ़िरत की आमद, माह आज़ादी दोज़ख से की आमद, माह उम्मत मुस्तफ़ा की आमद, माह नाज़िल कुरान की आमद, माह शब क़दर की आमद, माह मोहब्बत व उल्फत की आमद, माह एहसास उम्मत की आमद, माह सवाब अंबार की आमद, माह मुसर्रत की आमद, माह एतिकाफ़ व इबादत की आमद, माह खुशियों की आमद, माह अमाल नेक की आमद, माह सरदार की आमद, माह दिलदार की आमद। मरहबा या रमज़ान, मरहबा या रमज़ान, मरहबा या रमज़ान। एक ऐलान समात फरमाइए, इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना इंशाअल्लाह उसकी आमद है। रमज़ान के महीने में यहाँ पर ख़त्म रोज़ा जो है ना वो 15 रोज़ा है, 15 रोज़ा